गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस 2020 मंजूर कर लिया। 50,000 रुपए से कम किराए के मकान में रहने वालों की किराए की अदायगी मौखर। 1 लाख किराया होने की सूरत 50% अदा करें। ऑर्डिनेंस के तहत पानी के बिलों में रियायत दी जाएगी। खिलाफ वर्जी पर 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। सिंध में कोरोना के 870 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में 12 अमवात। पीरजगोट में 251। कोरोना के हवाले से बड़ी और अच्छी खबर सामने आ गई। 6 से 8 हफ्ते में पाकिस्तान में दवा तैयार हो जाएगी। अमेरिकी फार्मास्यूटिकल ने पाकिस्तानी कंपनी को लाइसेंस दे दिया। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया कि एंटी वायरल दवा इंजेक्शन की सूरत में होगी। न सिर्फ पाकिस्तान भर बल्कि 127 मुल्कों को भेजी जा सकेगी। कोरोना की वबा फैलेगी, हमें इसके साथ चलना होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, हो सकता है कि मई के आखिर और जून के शुरू में केसेस ज्यादा हों। कहा गया कि 6 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन करते तो वबा खत्म हो जाती। वुहान में भी अब दोबारा केस आ रहे हैं। नया मान रही है कि कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। फैसले करते हुए मुल्क की सूरत हाल, भूख और गुर्बत के पहलुओं का भी सोचना होता है। हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, एक एक करके हर शोबा नाकाम होता जा रहा है। हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ मौसर इकदाम नहीं किए। कोरोना तेजी से फैल रहा है और लॉकडाउन खोल दिया है। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत अपनी नाकामी का बोझ कौमी इदारों पर न डाले। नैब एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। गुलाम सरवर खान का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, वफाकी काबीना का भी एहतसाब होना चाहिए। 6 बार वजारत आला रखने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। गुलाम सरवर के खिताब के दौरान ईवान में शोर शराबा। गुलाम सरवर खान ने खुद को और अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2019 जारी। सरकारी पावर प्लांट्स की कारकर्दगी गैर मयारी करार। बड़ी सरमायाकारी के बावजूद ओवर बिलिंग और महंगी पैदावार जैसे मसाइल बरकरार। पावर सप्लाई का मयार बदतर और गैर यकीनी है। बिजली कंपनियां 15 साल से कोई बेहतरी नहीं ला सकी। और आज खलीफा चहारम फातेह खैबर शेर खुदा हजरत अली करमल्ला वजहो का यौम शहादत है। आप पर 19 रमज़ानुल मुबारक को कातिलाना हमला हुआ। 21 रमज़ान को शहादत पाई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने वाले अव्वलीन सहाबा और सरकार दो आलम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीबी साथियों में शामिल थे। मुल्क भर में यौम अली अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। उसमें से बदकिस्मती से कुछ तकारीर तो सियासी जुगतबाजी के अलावा कुछ भी नहीं था उनके अंदर। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कुछ तकारीर जो हैं वो बड़ी संजीदा भी की गई, बहुत अच्छी बातें की गई और निशानदेही की गई, अहम सवालात उठाए गए। मैं तमाम तकारीर तो नहीं सुन सका। जितनी मैंने तकारीर सुनी उसके अंदर खुसूसी तौर पे हैदर होती साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ों की निशानदेही भी की और बड़े अच्छे सवालात भी उठाए। अच्छा, शुरू इधर से करते हैं स्पीकर साहब, क्योंकि उसके ऊपर बड़ी बहस होती रही है और आपने देखा है कि एक ही पार्टी के अंदर बहुत ही मुतजाद राय भी पाई जाती है। हमने एक मुस्लिम लीग नून के मेंबर से ये भी सुना कि सही तरीक़ेकार ये था कि सबको बंद कर देते, 6 हफ्ते के लिए बंद कर देते तो कोरोना ही ख़त्म हो जाता। दूसरी एक ये भी राय अभी हमारे सामने आई कि जो वबा आई है
وہ وبا تو پھیلنا ہے اس نے، اور یہ ڈر کے زندگی گزارنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بالکل مختلف رائے پائی جاتی ہیں. یہ کہنا کہ 6 ہفتے کے لیے سب بند کر دیتے تو وبا ہی ختم ہو جاتی، تو کوئی تو وجہ ہے کہ آج 182 ممالک کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. اگر یہ معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا اور یہ اتنی واضح چیز تھی اور یہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کی غلط پالیسی تھی کہ جس کی وجہ سے یہاں پھیلا، تو امریکہ میں، اسپین میں، اٹلی میں، جرمنی میں، یو کے میں، فرانس میں، بھارت میں، ایران میں کہیں تو یہ تجربہ ہو جاتا نا. یہ نہیں ممکن ہے. اس وبا نے پھیلنا ہے، ہائیلی انفیکشس ڈیزیز ہے. جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ذرا قابو بھی پایا گیا ہے زیادہ سختی کرنے کے بعد، جیسے اس سختی میں تھوڑی سی نرمی کی گئی ہے تو وبا نے دوبارہ پھیلنا شروع کر دیا ہے. ہم نے ساؤتھ کوریا کے اندر یہ دیکھا، ہم نے سنگاپور کے اندر دیکھا، آپ نے بھی سنا ہوگا ووہان میں دوبارہ کیسز آنے شروع ہو گئے، چین کا وہ شہر جہاں سے یہ شروع ہوا تھا. تو اس وبا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا کرنا ہے، اور اس میں صرف ایک آپ کو مثال دے دوں کہ جو مختلف پالیسیاں ہیں کہ بہت زیادہ لاک ڈاؤن، ہمارے یہاں پہ لیڈر موجود ہیں جو بہت سٹرونگلی اس میں یقین رکھتے ہیں اور ان کا واقعی میں ان کا دل سے یقین ہے کہ صحیح پالیسی، جیسے انہوں نے کہا لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن. یو کے، برطانیہ کی اور سویڈن کا موازنہ کر لیتے، دونوں یورپین ممالک، دونوں امیر ممالک، دونوں میں پڑھے لکھے لوگ، دونوں کے ہیلتھ سسٹم اچھے. برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا جائے گا. شروع میں نہیں تھا، شروع میں بورس جانسن جو تھے اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن پھر وہ بھی مان گئے اور بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا گیا اور کئی ہفتوں وہ لاک ڈاؤن چلا. اب اس میں ذرا نرمی کی جا رہی ہے. دوسری طرف سویڈن تھا، سویڈن نے کہا کہ یہ ہم معیشت کا پہیہ بند کر دیں، لوگوں سے روزگار چھین لیں، سب کو گھروں پہ بند کر دیں، یہ ٹھیک حکمت عملی نہیں ہے. ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے، جو ہائی رسک ایکٹیویٹیز ہیں اس کو صرف بند کریں، جو ہائی رسک پاپولیشن ہے صرف آپ اس کو بچانے کی، محفوظ کرنے کی کوشش کریں، لیکن مجموعی طور پر بندشیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نتیجہ آج صبح کا میں نے خود یہ نمبرز بیٹھ کے کیلکولیٹ کیے، جب سے یہ وبا پھیلی ہے سویڈن میں جہاں پہ یہ ہیوی لاک ڈاؤن نہیں ہوا، وہاں پہ فی 10 لاکھ آبادی کے تناسب سے تقریباً 350 اموات ہوئی ہیں. 10 لاکھ کی آبادی پہ 350 اموات. برطانیہ جہاں بڑا ہیوی لاک ڈاؤن کیا گیا، دنیا کے بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم وہاں پر موجود ہے، وہاں پر فی 10 لاکھ آبادی 500 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. تو یہ بھی بالکل واضح ہے کہ یہ جیسے ریاض پیرزادہ صاحب کہہ رہے تھے، ہوا سے پھیلتی ہے، ہائیلی انفیکشس ہے، انفلوئنزا سے کہیں زیادہ یہ انفیکشس ڈیزیز ہے، بڑی آسانی سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. ویکٹر جو ہے یعنی ڈیزیز جس نے کیری کرنی ہے، جس نے بیماری کیری کرنی ہے وہ انسان ہے. تو یہ ڈنگی تو ہے نہیں کہ مچھر مار دیں گے تو ختم ہو جائے گا، انسان کو تو نہیں ہم ماریں گے. تو اس کی وبا جو ہے یہی وجہ بنی ہے کہ سب پھیل رہی ہے. تو اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ نہیں ختم ہو سکتی جب تک کہ ویکسین نہ کوئی دریافت کی جائے، اس وقت تک ہم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور تمام دنیا آہستہ 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 وہیں پہنچ رہی ہے جہاں پر یہ سفر شروع ہونے کے وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی پالیسی ڈیسیشن تھا. انہوں نے جب شروع میں یہ بات کی تو بہت سخت تنقید کی گئی ان کی. انہوں نے کہا کہ مجھے خوف صرف وبا کے پھیلنے اور اس سے اموات کا نہیں ہے، مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ جو بندشیں لگائی جائیں گی اس سے جو بھوک میں اضافہ ہوگا، جو افلاس بڑھے گا، جو بے روزگاری بڑھے گی، جو معاشی بدحالی آئے گی، خاص طور پہ پاکستان کے غریب کی اور پاکستان کے سفید پوش متوسط طبقے کی. اور یہ پاکستان کی آبادی کا کوئی چھوٹا حصہ نہیں ہے، یہ شاید جو بہت امیر ممالک ہیں ان کا یہ چھوٹا حصہ ہو، لیکن پاکستان کی آبادی کا یہ 2/3 سے زیادہ حصہ ہے. جیسے کہ پائی جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے، انہوں نے ریسرچ جب کی تو اندازہ یہ لگایا کہ تقریباً 1 کروڑ سے 1 کروڑ 80 لاکھ خاندان جو ہیں ان کی آمدنی میں جو ہے وہ یا مکمل طور پہ ختم ہو گئی یا اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے، اس بے روزگاری کی وجہ سے، جو بندشوں کی وجہ سے آئی ہے. تو جو ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ توازن کی ضرورت ہے، آپ نے اپنے لوگوں کو معاشی بدحالی سے بھی بچانا ہے، ان کا روزگار چھیننے سے بھی بچانا ہے، ان کو جو تمام مسائل معاشی بدحالی سے آتے ہیں ان سے بھی ان کو بچا کر رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ وبا ایسے نہ پھیلے کہ آپ کا صحت کا نظام مفلوج ہو جائے. یہی آپ کو نظر آ رہا ہے اب دنیا کے اندر.
لوگ کہتے ہیں جی وہ پیک سے اوپر نیچے آ گئے تھے تو اس لیے وہاں پر آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. پہلی تو امریکہ میں یہ نہیں ہوا, رشیا کے اندر یہ نہیں ہوا, بھارت کے اندر یہ نہیں ہوا. یہ تمام وہ ملک ہیں جہاں پہ پیک کراس نہیں ہوئی تھی, جہاں پہ کئی کیسز کے اندر اضافہ ہو رہا تھا اور انہوں نے آسانیاں پیدا کرنی شروع کی. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ نظر آنا شروع ہو گیا جو عمران خان 2 مہینے پہلے دیکھ رہے تھے, جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ میرے ملک کے کمزور طبقے کے ساتھ ہونا ہے. تو اس کے باوجود کہ مثال صرف اگر میں امریکہ کی لے لوں کہ ایک دن کے اندر تقریباً 2500 سے 3000 لوگوں کی موت واقع ہو رہی تھی, 40 ریاستوں نے امریکہ کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کے اندر نرمی کرنی ہے اور لوگوں کو واپس روزگار پر جانے کا موقع دینا ہے.